معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دینی مل بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کے خطبہ جمعہ میں میرا موضوع سخن ہے ماب لنچنگ، تاریخ، اسباب اور علاج۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ آج کل اس سوشل میڈیا کے زمانے میں ایک خبر بڑی عام ہے جو آئے دن وائرل ہوتی ہے اور ہم سبھی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ کہیں کسی علاقے میں، کہیں کسی سنسان جگہ پر، کہیں کسی جنگل بیابان میں ایک نہتھے اور مجبور انسان کو کبھی عوامی اور پبلک کی جگہوں میں بھی، کبھی راہ چلتے ٹرین میں بھی کسی بزرگ کو، کسی کمزور، کسی نہتھے انسان کو، خصوصاً مسلمان کو چند اوباش قسم کے لوگ گھیر لیتے ہیں اور اس کے اوپر کچھ نہ کچھ الزام لگا کر کے اس کے ساتھ تشدد کرتے ہیں، اسے مارتے اور پیٹتے ہیں، اس کے اسباب اور سامان، قیمتی اشیاء وغیرہ چھین لیتے ہیں اور کبھی کبھی بڑی بے دردی کے ساتھ اسے قتل بھی کر دیتے ہیں، اس کی جان بھی لے لیتے ہیں اور اس سے کفریہ اور شرکیہ نعرے بھی لگواتے ہیں۔ اور یہ ساری حرکتیں، یہ سارے کارنامے باقاعدہ ویڈیو ریکارڈنگ کر کے اسے وائرل بھی کرتے ہیں اور ساری دنیا کو دکھاتے بھی کہ دیکھو ہم نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا یہ کہ اس کی تاریخ کیا ہے، جسے آج کے اس ماڈرن زبان میں اسے ماب لنچنگ کہتے ہیں، جو کہ انگلش ورڈ ہے۔ ماب کے معنی بھیڑ کے ہوتے ہیں اور لنچنگ کے معنی تشدد کرنا، یعنی بھیڑ کے ذریعے سے اجتماعی طور پر کسی پر تشدد کرنا، سختی کرنا، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا۔ اس کی تاریخ کیا ہے؟ کیا یہ سب نیا ہے، صرف اسی دور کا ہے، یا پہلے بھی ایسے کارنامے ہو چکے ہیں؟ تو جیسا کہ میں نے شعر سے واضح کیا کہ ہمیشہ سے باطل پرست کا یہ دستور اور یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ حق کی آواز کو دبانے کے لیے، اہل حق پر خوف اور دہشت کا ماحول بنائے رکھنے کے لیے اور انہیں حق سے برگشتہ کرنے کے لیے یہ راستہ اختیار کرتے رہے، یہ طریقہ اختیار کرتے رہے کہ اجتماعی طور پر جب وہ حق کا جواب، دلائل حق کا جواب دلائل سے نہیں دے پاتے، اس کے سامنے ٹک نہیں پاتے، اور نہ ہی انفرادی طور پر یہ طاقت ہوتی ہے کہ ایسے سامنے کھڑے ہو سکیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکیں، تو پھر موقع کی تلاش میں رہتے ہیں اور موقع پاتے ہی بھیڑ کے ذریعے سے اپنی مراد پوری کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بھی اہل ایمان کو، قرآن پڑھنے والوں کو اس بات سے آگاہ کیا ہے، خبردار کیا ہے کہ اگر تم ایمان کے راستے پر چلو گے تو ان ساری چیزوں سے تمہارا سامنا ہوگا،
لیکن ان ساری چیزوں سے گھبرا کر کے حق کا راستہ چھوڑ نہیں دینا، بلکہ صبر کا راستہ اختیار کرنا، ڈٹے رہنا، استقامت اختیار کرنا اور تقویٰ کا راستہ اختیار کرنا. اور یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے بلکہ ہمت والے لوگوں کا کام ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 186 میں فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. دیکھیں بحیثیت مسلمان قرآن کریم کے پڑھنے والے بات جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو آزمائش کی جگہ بنایا ہے. اللہ رب العالمین اس دنیا میں سب کو آزماتا ہے اور آزمانے کے بعد اپنے اپنے اعمال کے حساب سے سب کو بدلہ ملنے والا ہے. اسی صورت کے پہلی والی آیت یعنی 186 سے پہلے 185 نمبر کی آیت آپ پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. یہ دنیا عارضی ہے، یہاں سب کو رہنا نہیں، ہمیشہ ہر نفس موت کو چکھنے والی ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم اپنے اپنے اعمال کا اچھا یا برا جو بھی اعمال کیے پورا بدلہ قیامت کے دن پاؤ گے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان. اب جو اس دھوکے کی زندگی مبتلا ہے، جو قیامت کے منکر ہیں، موت کے بعد کی زندگی کی انہیں فکر نہیں ہے، وہ بس باطل کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور یہ ساری حرکتیں وہی کرتے ہیں. اہل ایمان یہ نہیں کر سکتے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد آیت نمبر 86 میں فرمایا ایمان والوں کو مخاطب کر کے جو جنت کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہماری خراب نہ ہو، جنت ہمیں ملے، انہیں آگاہ کر کے اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے اندر ضرور آزمائے جاؤ گے. تم ضرور بھی ضرور اپنی جانوں میں اپنے مالوں میں آزمائے جاؤ گے. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تم سے پہلے جو لوگ کتاب دیے گئے، اہل کتاب، اور اس طرح سے مشرکین جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ان لوگوں کی طرف سے تم بہت ساری تکلیف دہ باتیں سنو گے. بہت ساری تکلیف دہ باتیں تمہیں سننی پڑے گی، ان کی طرف سے تکلیف اٹھانی پڑے گی تمہیں. وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم ڈٹے رہتے ہو، صبر کرتے ہو، جمے رہتے ہو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرتے ہو، باطل کے راستے میں چلنے سے بچتے ہو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بہت ہمت والے کاموں میں سے. تو اللہ رب العالمین نے آگاہ کیا ہے کہ اس طرح سے خوف کا ماحول تمہارے لیے بنایا جائے گا. دوسری جگہ اللہ نے کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، تمہارے جان میں کمی کر کے، تمہارے پھلوں میں کمی کر کے، اور جو اس میں صبر کا اختیار کریں گے تو اسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. اور صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ انہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ اس پاس لوٹ کر ہمیں جانا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. تو اللہ رب العالمین نے یہ ساری باتیں ہمیں بتلا دی، اور ایسا نہیں کہ صرف بتلایا گیا ہے بلکہ قرآن کریم کے اندر اس کے نمونے بھی بیان کیے گئے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ بھی ماب لنچنگ ہو چکی ہے، باطل پرستوں نے ایسا کیا ہے. سورہ یاسین آپ پڑھیں، اللہ رب العالمین نے اس میں ایسے ایک شخص کا ذکر کیا ہے جو تو بہت ساری تفسیر کے اندر بہت ساری چیزیں مل جائیں گی، لیکن یہاں باقاعدہ وضاحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے
اس کے ساتھ جو ماب لنچنگ ہوئی اس کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ سورہ یاسین کا دوسرا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهُمُ الْمُرْسَلُونَ، کہ اے نبی آپ اس بستی کی مثال پیش کیجئے، لوگوں کو دکھائیے، سنائیے جس کے پاس رسول آئے۔ پہلے اللہ رب العالمین نے اس بستی کے اندر 2 رسول بھیجے، پھر ایک تیسرے رسول کو بھیج کر کے ان کی تائید کی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ بستی انطاکیہ کی بستی تھی جس کے اندر 2 رسول پہلے آئے، ایک صدوق اور ایک صادق اور ایک صدوق، اور پھر اللہ رب العالمین نے تیسرے رسول کو بھیج کر کے ان کی تائید کی، ان کا نام تھا شلوم۔ اس طرح سے 3 رسول ایک بستی کے اندر آئے، ایک شہر کے اندر آئے، صادق، صدوق اور شلوم۔ لیکن اس بستی والوں نے نہ صرف یہ کہ ان کی رسالت کا، ان کی نبوت کا انکار کیا، بلکہ ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، جیسا کہ دیگر انبیاء کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ بستی کے لوگ ان کی مخالفت میں اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ انہیں بستی میں ان کا رہنا بھی انہیں برداشت نہیں ہوتا ہے۔ جو قوم کے، جو اپنے اہل قریہ کے سب سے بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں انہیں لوگ برداشت نہیں کرتے۔ تو جب انہوں نے ان نبیوں کے، 3 رسولوں کے قتل کا منصوبہ بنایا تو اسی بستی کے کنارے سے دوڑتا ہوا ایک شخص آیا جو بڑا کمزور سا تھا، جذام کی بیماری میں مبتلا تھا، جس کا نام حبیب تھا، اور وہ ریشم کا کاروبار کرتا تھا، جذام کی بیماری میں ملوث تھا، ایک گمنام کا شخص تھا۔ لیکن دیکھیں اللہ رب العالمین نے اسے حق بات سمجھا دی، اس نے اپنی قوم کی خیرخواہی کرتے ہوئے انہیں دعوت دی اور کہا، اللہ نے فرمایا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، بستی کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اے میری قوم کے لوگوں رسولوں کی بات مان لو، ان کی پیروی کرو، اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا، ایسے رسولوں کی پیروی، ان کی بات کیوں نہیں مانتے، ان کی پیروی کیوں نہیں کرتے، ان کی بات مان لو جو تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتے، جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ سیدھے راستے پر ہے، تمہاری صحیح رہنمائی کر رہے ہیں۔ کتنی اچھی خیرخواہی کی، لیکن اس بستی کے لوگوں نے کیا کیا، اس کے ساتھ اس پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ اجتماعی طور پر سب لوگوں نے مل کر کے اس کو مارا پیٹا، لاٹھی ڈنڈوں سے، پتھروں سے مارتے رہے، یہاں تک کہ اس کے اوپر چڑھ گئے، اس کو کچل دیا، اس کو رونق دیا، اس کی اتڑیاں پاخانے کے راستے سے باہر آ گئی، اور وہ سب پیٹتا رہا، ان کے تشدد کو برداشت کرتا رہا، اور صرف ایک ہی بات کہتا رہا کہ اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، اللہ میری قوم کو سمجھ دے دے، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے۔ یہ کہتا ہوا وہ شخص اپنی جان اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے۔ اللہ رب ان سے حکم دیتا ہے قیل ادخل الجنہ، اللہ اسے کہتا جنت میں داخل ہو جا۔ ادھر دنیا کے اندر اس کو شہادت نصیب ہوئی، آخر کی جنت سے فوراً ملی، اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو جنت میں پہنچا دیا اور کہا جنت میں داخل ہو جا۔ جنت میں داخل ہوا، جنت کی نعمتیں جب اس نے دیکھی تو اپنی قوم کو پھر یاد کیا، قال یا لیت قومی یعلمون، اے کاش کہ میری قوم دیکھ لیتی، میری قوم یہ جان لیتی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے میرے سارے زندگی کے گناہوں کو بخش کر کے مجھے جنت میں دے دی، کتنی عزت سے نوازا ہے۔ میرے قوم کے لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جاتی۔ اللہ رب العالمین نے اس شہید کی اس خواہش کو پورا کیا اور قرآن کریم کے اندر آیت بنا کر قیامت تک کے لیے نازل کر دیا کہ شاید دنیا کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے راستے میں اپنی قوم کی خیرخواہی کرتا ہوا جو شخص شہید ہو کر کے اور بھیڑ کا شکار ہو کر کے جو آیا ہے وہ اپنی بستی والوں کے لیے کیا کہتا تھا۔ آج ایسے ہی مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ جو اسلام، جو اللہ رب العالمین کا اصل دین ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء جو دین لے کر آئے، لوگوں نے اس کو بگاڑ کیا، اس کے اندر بگاڑ پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو ہمیشہ
सुधार करके अपडेट करके लोगों को पेश करता रहा, यहाँ तक कि आखिरी शक्ल में, मुकम्मल शक्ल में अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से दुनिया के लिए अपनी नेमत के तौर पर भेज दिया। इस नेमत को अपनाने वाले, दूसरों तक पहुंचाने वाले, लोगों की खैरखाही करने वाले, आज ये बातिल दुनिया उसे बर्दाश्त नहीं करती और उसके साथ इस तरह का तशद्दुद करती, उसे दीन इस्लाम की तौहीद के खिलाफ कुफ्र या शिर्क के नारे लगवाती और खुश होती। तो इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गोया कि ये वाकया जिक्र करके बतलाया कि इस तरह के तशद्दुद, इस तरह की मॉब लिंचिंग पहले भी होती रही। खुद अल्लाह के आखिर नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी मक्का के अंदर और सहाबे किराम के साथ भी आप देखते हैं, आए दिन सुनते हैं, पढ़ते हैं, अल्लाह की सीरत पढ़ने वाले, सुनने वाले जानते हैं कि किस तरह से हमारे असलाफ गुजरे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मक्का का वो सियासी लीडर अबू जहल लोगों को भड़काता रहता है, वर्गलाता रहता है कि तुम लोग कैसे लोग हो, तुम्हारे सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और यहाँ खाने काबा के पास नमाज पढ़ते हैं, एक अल्लाह की इबादत करते हैं, सजदा करते हैं। मैं अगर देख लूं तो मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मैं उनका सर पत्थर से कुचल दूं, मैं उनका गला घोंट दूं। वर्गलाता है, जैसे आज के हमारे सियासी लीडर मुसलमानों के खिलाफ लोगों के जहन में नफरत भरते हैं, घोलते हैं, उन्हें वर्गलाते हैं। ये दहशत और ये खौफ बिठाने के लिए लोगों के जहनों में नफरत भरते हैं कि ये तो ऐसे हैं, ये वैसे हैं, इनका रहना तुम्हारे लिए नुकसानदेह। उनकी दाढ़ी से नफरत दिलाते हैं, उनके हिजाब से नफरत दिलाते हैं, उनकी नमाजों से नफरत दिलाते हैं, अज़ान से नफरत दिलाते हैं। ऐसे ही मक्का का वो सियासी लीडर अबू जहल भी मक्का के भोले भाले लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सज्दों से भी नफरत दिलाता है। यहां तक कि वही लोग खड़े होकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो देखते हैं तो आपको सताने लगते हैं, तशद्दुद करते हैं आपके ऊपर। जैसा कि सही बुखारी के हदीस नंबर 544 के अंदर एक वाकया है। ऐसे तो बहुत सारे वाकयात, लेकिन एक वाकया बहुत वाज़ेह तौर पर आप हज़रात के सामने जिक्र करना चाहता हूं। वो ये कि उर्वा बिन जुबैर रज़ियल्लाहु कहते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से पूछा और कहा कि मुशरिकीन मक्का में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे बदतरीन बदसलूकी जो की हो उसका आप जिक्र कीजिए, वो कौन सी बदसलूकी? तो कहते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और नमाज पढ़ने लगे, इतने में उक़बा बिन अबी मुईत आ गया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पे चढ़कर कुचलने लगा, कपड़ा आपके गर्दन में लपेट करके उसको बल देने लगा और आपके ऊपर तशद्दुद करने लगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कान में आवाज पड़ी कि दौलत तुम्हारे साथी के साथ ज्यादती हो रही है। वो भागे हुए आए, उनकी बेटी अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु कहती हैं कि अबू बकर के सर पर उस वक्त 4 चोटियां थी। वो गए भागे हुए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से उक़बा को ढकेला और बचाने लगे और ये कहकर रोने लगे कि अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, तुम एक आदमी को सिर्फ इस वजह से कत्ल करना चाहते हो जो ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, और इसके सिवा क्या जुर्म है, क्या बिगाड़ा है उन्होंने तुम्हारा? सिर्फ इस बिना पर कत्ल करना चाहते हो कि ये कहते मेरा रब अल्लाह है। उन लोगों ने अल्लाह के रसूल को छोड़ करके अबू बकर के ऊपर फिर पड़े और आपके ऊपर इतना तशद्दुद किया, इस कदर मारा कि आप घर पर जब जाते हैं आपकी बेटी अस्मा कहती हैं कि हम आपके बाल में से जिस बाल को भी छूते थे वो हमारी चुटकी में आ जाता था, आपके बाल तक सर से निकल गए। रहीकुल मखतूम के अंदर एक दूसरे मौके का वाकया है कि एक बार इन्हीं मक्का के मुशरिकीन ने एक मौके पर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इस कदर मारा, आपके ऊपर चढ़ गए, आपको कुचल दिया और जूतों से आपके चेहरे को लहूलहान किया, यहां तक कि
آپ کی ناک اور آپ کا منہ صاف پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون سا ہے. اس طرح سے چہرہ بگاڑ دیا تھا. اور یہ سمجھ کر کے چھوڑ کر گئے تھے کہ اب ابو بکر نہیں بچیں گے. پوری آخری حد تک تشدد کیا انہوں نے. گھر والے اٹھا کر لے گئے آپ کو کہ شاید اب یہ ان کا آخری وقت آ گیا ہے, آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کے بعد نہیں بچیں گے. لیکن اللہ رب العالمین نے مہربانی کی, شام تک انہیں ہوش آ گیا. جب ہوش میں آئے تو سب سے پہلا ان کی زبان پر جو کلمہ تھا وہ یہ تھا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے, آپ کیسے ہیں. تو ان کے خاندان والے یہ سن کر کے بگڑ گئے اور چلے گئے, چھوڑ کر کے ان کی ماں سے کہا کہ انہیں کچھ کھلا پلا دینا. اور پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میں دیکھ نہیں لیتا کہ اللہ کے وسلم کیسے ہے. پھر لمبا واقعہ ہے کہ حضرت عمر کی بہن جو اسلام قبول کر چکی تھی, ان کے ذریعے سے دار ارقم میں جہاں اللہ علیہ وسلم اپنے کمزور صحابہ کے ساتھ چھپے ہوئے تھے, ان کے گھر انہیں پہنچایا جاتا ہے. آپ کے گود میں اپنا سر رکھ دیتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے وسلم صحیح سالم. تو اس طرح سے مکہ کے مشرکین نے تشدد کیا تھا. کیا جرم تھا, کیوں کیا تھا؟ صرف ایک جرم, ان یقول ربی اللہ, کہ وہ کہتے تھے میرا رب اللہ ہے. اللہ کو رب ماننے والوں کے ساتھ یہ تشدد, یہ موب لنچنگ ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی. باطل پرستوں کا دستور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے بہت بڑے پہلوان, بہت بڑے طاقتور, لیکن جب وہ ایمان لائے تو ان کے ساتھ بھی لوگوں نے کیا. ان کا تو یہ حال تھا کہ چاروں طرف سے لوگ انہیں گھیرے ہوئے ہیں اور ان سے تشدد کر رہے ہیں, ان کو مار رہے ہیں پوری بھیڑ مل کے, لیکن وہ کوئی کمزور نہیں تھے. انہوں نے بھی لوگوں کو مارا. کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو مارتا رہا, لوگ مجھے مارتے رہے, یہاں تک کہ دھوپ بالکل سر پر چڑھ گئی, کافی دیر ہو گئی, میں تھک کر بیٹھ گیا. تب میں نے کہا کہ آج اکیلا پا کر, کمزور پا کر کے تمہیں تشدد کر رہے ہو, جس دن ہم 300 ہو جائیں گے تو یہ مکہ کے اندر یا تم رہو گے یا ہم رہیں گے. ہمیں فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے فاروق کا لقب دیا کیونکہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قوت بخشی تھی. لیکن ایسے بہادر شخص کو بھی انہوں نے کیا کیا, ان کے گھر کو پورے مکہ کے مشرکین نے گھیر لیا, پوری وادی کھچا کھچ بھر گئی. وہ تو ان کے ایک حلیف عاص بن وائل جو مشرکین ہی میں سے تھا, لیکن اس کی ہمدردی ان کے ساتھ تھی. وہ آیا اور دیکھا کہ عمر کیا حال ہے, کیوں یہ بھیڑ جمع ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اسلام قبول کر لیا ہوں, اس لیے لوگ مجھے مارنا چاہتے. وہ عاص بن وائل باہر نکلا, اس نے کہا کہ نہیں, عمر کے ساتھ تم کچھ نہیں کر سکتے, میں نے انہیں پناہ دی ہے, میں ان کا سپورٹ کر رہا ہوں. اور پھر لوگ وہاں سے بکھر گئے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اس طرح کے واقعات بہت سارے بھرے پڑے ہیں کہ لوگوں نے اہل حق کے ساتھ اس طرح سے موب لنچنگ کے واقعات کیے. اس کی بڑی لمبی تاریخ ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اسباب کیا ہے. ایک مسلمان کو یہ معاشرہ برداشت کیوں نہیں کرتا ہے, اس کے ساتھ تشدد کیوں ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس کا بھی جواب دیا ہے کہ یہ شیطانی حرکت, شیطان کے نمائندے اس لیے کرتے ہیں تاکہ تمہارے اوپر خوف کا ماحول غالب رہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ باقاعدہ تشدد کر کے, موب لنچنگ کر کے, اس کا ویڈیو بنا کر کے اور پھیلایا جاتا ہے, وائرل کیا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ دوسرے لوگ دیکھ کر کے دہشت میں آئیں, ڈر کر رہیں, آدمی اپنے دین پر عمل کرنا چھوڑ دے, آدمی داڑھی کے ساتھ, حجاب کے ساتھ باہر نکلنا چھوڑ دے, نماز پڑھنا چھوڑ دے. یہ مقصد ہے ان کا. اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ ایک موقع پر جب غزوہ احد پیش آیا تو غزوہ احد کے بعد مشرکین پھر سے جمع ہوئے اور شیطان نے خبر پہنچائی کہ لوگ تمہارے لیے جمع ہو گئے ہیں, ان سے ڈر جاؤ. ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. جو صحابہ احد کے میدان میں ابھی زخموں سے چور تھے,
उनके पास ये खबर आई कि फिर से आ रहे हैं जमा होकर के, उनसे डर जाओ। अल्लाह ने फरमाया फज़ादतहुम ईमाना, तो उनके ईमान फौरन उससे बढ़ गए और उन्होंने कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी बेहतरीन कारसाज है। आगे अल्लाह ने तज़किरा किया कि इन्नमा ज़ालिकुमुश शैतान, ये शैतान है, युखव्विफु औलियाअहु, वो अपने औलिया के जरिए से तुम्हें डराता है, उसके औलिया तुम्हें डराते हैं। फला तखाफूहुम, तो तुम उनसे डरो मत। वखाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन, और अगर तुम्हारे अंदर ईमान है तो तुम सिर्फ अल्लाह से डरो। तो इसका सबब, इसका मकसद ये है कि इसके जरिए से वो दहशत कायम रखना चाहते हैं, डर दिखाना चाहते हैं कि मुसलमान हमसे डर कर रहे हैं। लेकिन शैतान ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि एक सच्चा मोमिन, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुसलमान और फरमाबरदार बंदा अल्लाह के सिवा किसी से दुनिया में नहीं डरता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे तालीम दी उसके ईमान का हवाला दे करके कि फला तखाफूहुम वखाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन, तुम उनसे मत डरो, तुम मुझसे डरो अगर तुम ईमान वाले हो। ये समझो कि तुम्हारी आजमाइश हो रही है, इस आजमाइश में अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुलाकात, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास तुम्हें जाना है, इस पर तुम्हारा जितना मजबूत ईमान होगा उतना ही तुम्हारे लिए इसमें आसानियां पैदा होंगी। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका इलाज भी बतला दिया कि ये शैतान तुम्हें डराता है अपने औलिया से कि उनसे डरो, लेकिन नहीं, तुम्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अल्लाह से डरने की जरूरत है। उसका हल, उसका इलाज ये है कि तुम्हें अल्लाह से डरने की जरूरत है। इसी तरह से उसका एक सबब ये भी है, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर जगह जगह बतलाया, चाहे वो अहले किताब के हथकंडे हो, चाहे वो मुशरिकीन के हो, चाहे मुनाफिकीन के हो, इन सब का मकसद एक बताया अल्लाह ने कि ये सब की चाहत ये है, ये सब की ख्वाहिश ये है कि तुम अपने इस्लाम से बरगश्ता हो जाओ, तुम मुर्तद हो जाओ, तुम इस्लाम को छोड़ करके उनके जैसे तुम भी काफिर बन जाओ, तो वो तुमसे खुश हो जाएंगे। वो फिर तुम्हारे साथ मामूली नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ तशद्दुद नहीं करेंगे। तुम पर जो दहशत और खौफ दिखाने का मकसद है कि तुम मुर्तद बन जाओ। कुरान करीम के बहुत सारी आयतें हैं, जैसे कि सूरह बकरा की आयत नंबर 109 में अल्लाह ने फरमाया वद्द कसीर मिन अहल किताब लौ यरुद्दूनकुम बअद ईमानिकुम कुफ्फारन हसदन मिन इंदि अनफुसिहिम मिन बाद मा तबय्यन लहुमुल हक, के अक्सर अहले किताब, वद्द कसीर मिन अहल किताब, अक्सर अहले किताब ये चाहते हैं कि तुम अपने ईमान से फिर जाओ, अपने ईमान से पलटकर तुम काफिर बन जाओ। क्यों? हसदन मिन इंदि अनफुसिहिम, इस हसद में, इस जलन में कि जो चीज हमें नसीब नहीं हुई इनको नसीब क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये दीन जो सारी दुनिया के लिए, और ये दीन खैरखाही का नाम है, सबके लिए भलाई के लिए आया है, अल्लाह की नेमत के तौर पर सबको अता किया गया है। लेकिन एक नेमत तुम्हें नसीब नहीं हो रही है, तुम उसके लायक नहीं हो, तो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिदायत दी है, जो दीन इस्लाम पर चलना चाहते हैं, उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो भी फिर इनके जैसे काफिर बन जाए, वो भी मुर्तद हो जाए, ये इनके ख्वाहिश। ऐसे अल्लाह ने मुशरिकीन के बारे में फरमाया वला यज़ालूना युकातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम, ये बराबर तुमसे लड़ते रहेंगे, इस तरह की हरकतें करते रहेंगे, मबलिसी तुम्हारी करते रहेंगे, हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम, यहां तक कि तुम्हें तुम्हारे दीन से पलटा दें, तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर दें। इन इस्तताऊ, अगर इनसे बस चले, अगर इनके पास ताकत हो तो तुम्हें तुम्हारे दीन से पलटा दें। ये सारे हथकंडे इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि इसका नुकसान क्या होगा, वमन यरतद मिनकुम अन दीनिही फयमुत व हुवा काफिरुन फउलाइका हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह। लेकिन जो आदमी अपने दीन से पलट जाता है, मुर्तद हो जाता है, इनके खौफ और दहशत में मुब्तला होकर के, तो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ता है, अल्लाह का नुकसान नहीं होता है। उसका नुकसान ये होता है कि उसके सारे अमाल दुनिया और आखिरत के अंदर बर्बाद हो जाते हैं, कोई अमल उसके किसी काम का नहीं रह जाता है। वो उलाइका अस्हाबुन नार हुम फिहा खालिदून, और ये जहन्नम वालों में से हो जाता है, हमेशा हमें जहन्नम में रहेगा। इसलिए ऐसी हरकतों से अगर आप मुर्तद हो जाते हैं तो गोया कि उनके
مراد پوری ہو جاتی ہے, ان کے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور آپ اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں. اسی طرح سے منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُوا سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ. یہ منافقین جو اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں, آپ کے ہمدرد بنتے ہیں, لیکن اندر سے کفر چھپا ہوتا ہے, کافروں سے ملے ہوتے ہیں, ان کی بھی چاہت یہ ہوتی ہے کہ تم کافر بن جاؤ جیسے یہ کافر بنے ہوئے ہیں. وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا, تم بھی ویسے کافر بن جاؤ جیسے کافر بنے ہوئے ہیں. فَتَكُونُوا سَوَاءً, وہ دونوں برابر ہو جائیں. اللہ نے فرمایا کہ ایسے منافقوں کو بھی دوست مت بناؤ, ان سے بھی تھوڑا بچ کے رہو, دور رہو, ہوشیار رہو, جو تمہارے دین کے دشمن ہیں. تو یہ موب لنچنگ کی تاریخ اور اس کے اسباب میں نے حضرات کے سامنے رکھے. انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں اس کا علاج بھی آپ لوگوں کو بتلاؤں گا کہ اس کا حل کیا ہے. قرآن و سنت کے اندر اللہ رب العالمین نے ان ساری چیزوں کے تعلق سے ہمیں کچھ علاج بھی بتلائے ہیں جو انشاءاللہ اگلے خطبے میں آپ سنیں گے. اس میں ایک چیز جو ہمارے لیے غور کی ہے وہ یہ کہ ہر انسان, ہر مسلمان جسے اللہ رب العالمین نے ذرہ برابر بھی ایمان سے نوازا ہے, اس کے لیے غور کی بات یہ ہے کہ اس کا ایمان دنیا کا سب سے قیمتی سامان ہے جو ساری دنیا اسے چھیننا چاہتی ہے. اور اسی ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اگر دنیا سے کوئی چلا جاتا ہے وہ سب سے کامیاب انسان ہے, چاہے اس کے لیے پوری دنیا کی قربانی اسے دینی پڑے, لیکن اپنے ایمان سے قدم نہ ہٹائے, اپنے ایمان کو نہ چھوڑے, وہ انسان کامیاب ہے. اور ہمارے اسلاف کی تاریخ ہم کو یہ بتلاتی ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کو, وطن کو, اہل و عیال کو, ملک کو, سب کچھ چھوڑ دیا, ہجرت کر لیا, مال کی قربانی دی, جان کی قربانی دی, اپنی جان بھی اللہ کے حوالے کر دی, لیکن ایمان سے سودا نہیں کیا. تو یہ ساری موب لنچنگ جو ہوتی ہے آپ کے ایمان کو چھیننے کی کوششیں ہیں, اور آپ کو ایسے ماحول میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے, اپنے ایمان کو بچانا ہے. کیسے بچانا ہے انشاءاللہ اگلے خطبے میں ہم سنیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اس ایمان جیسی قیمتی دولت کو جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ دولت ساری دنیا کو نصیب ہو. ساری دنیا کی خیرخواہی کرنا ہی اہل اسلام کا سیوا ہے, اور اہل اسلام کا یہی مشن ہے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچانا, کسی کا برا چاہنا ان کے ذہن و دماغ میں بھی نہیں آتا. وہ صرف بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, تم بہترین امت لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو, تم بھلائی کا حکم دیتے ہو, برائی سے منع کرتے ہو, اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہی تمہارا مشن ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہ قیمتی دولت جو آپ کو نصیب کی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دن تک اس پر قائم رکھے. رب العالمین ہمیں جب بھی دنیا سے اٹھائے تو حالت ایمان پر اٹھائے. بارہ علاج دنیا سب کے ہر آزمائش, ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے. رب العالمین ہمارے تمام ان بھائیوں کی جو کہیں بھی خوف و دہشت کے ماحول میں ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں امن و امان عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے جو بیمار بھائی ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما, ہمارے حلال روزی برکت عطا فرما. رب العالمین ہمارے اہل اسلام کی سچی مدد فرما. رب العالمین جب بھی دنیا سے اٹھائے تو ایمان کے ساتھ ہمیں اٹھائے, جنت فردوس میں سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ نصیب فرمائے. آمین تقبل یا رب العالمین. ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمکم اللہ.